سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج مرزا غالب کی اس خوبصورت ترین غزل کی توضیح و تشریح اور مشکل معانی جو ہیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چنانچہ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ایک درخواست کیا کرتے ہیں، ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں جو بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور یہ کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ اس سے ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ پہلا شعر اور غزل کا مطلع، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، یعنی لالا و گل کے اندر کی صورت میں یہ ابھی ساری نمودار نہیں ہوئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، یعنی زمین کے اوپر کیسے کیسے خوبصورت لوگ ہوں گے کہ جو جب فوت ہوئے تو مٹی میں مل گئے، اور مٹی میں ملنے کے بعد پھر وہ دوبارہ جو ہیں وہ گل و لالا کی صورت میں اور پھولوں کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ تو اس شعر کے ذریعے غالب نے ایک طرح سے حسن کی جو لازوالیت ہے اس کو پیش کیا ہے کہ حسن جو ہے وہ حسن ہے، حتیٰ کہ فنا ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ پھولوں کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور یہ کہ پھولوں سے غالب نے جو ہے پچھلے لوگوں کی، یا یوں سمجھ لیں کہ حسینوں کے حسن پر جو ہے وہ استدلال کیا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے گا کہ اس میں حسن تعلیل ہے، ایک صنعت ہوتی ہے حسن تعلیل، میری اس پر ایک مستقل ویڈیو بھی ہے۔ حسن تعلیل اس کو کہتے ہیں کہ کسی حقیقی وجہ کی بجائے آپ کو شاعرانہ وجہ یا شاعرانہ توجیہ ہے وہ پیش کریں، کیونکہ گل پھول یا پھولوں کے اگنے کی جو اصل وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بیج ہوتے ہیں جو زمین میں ڈالے جاتے ہیں، جس سے وہ پھول جو ہیں وہ اگاتے ہیں، لیکن غالب نے پھولوں کی یعنی پھولوں کے اگنے کی کیا ہی خوبصورت توجیہ پیش کی ہے کہ کچھ حسین جو ہیں وہ زمین میں دفن ہوئے اور وہ خاک میں مل گئے، اس کے بعد پھر وہی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ گل و لالا کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ اگلا شعر، تھی بنات النعش گردوں دن کو پردے میں نہاں، تھی بنات النعش گردوں دن کو پردے میں نہاں، شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئیں۔ چنانچہ بنات النعش کہتے ہیں کہکشاں کو، یعنی وہ جو 7 ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے اس کو بنات النعش کہتے ہیں۔ گردو کہتے ہیں آسمان کو، یعنی آسمان پر چمکنے والے 7 اکٹھے ستارے جو کہ کہکشاں کہلاتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ جو کہکشاں جو تھی یا کہکشاں کے جو 7 ستارے تھے، وہ جو جھرمٹ تھا دن کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، پردے میں تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ شب کو ان کے جی میں کیا آئی کہ اوریاں ہو گئیں، رات کو ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی کہ وہ آسمان پر چمکنے لگیں۔ تو اس میں غالب نے ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنی شاعرانہ کیفیت اور ایک اپنے شاعرانہ تلذذ کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اس کے علاوہ اس شعر کے اندر اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اگلا شعر، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں۔ تو پہلے اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ تو پہلے مصرے میں تو کوئی ایسا خاص لفظ نہیں ہے، دوسرے مصرے میں روزن کا ایک لفظ ہے، روزن کہتے ہیں روشن دان کو، یاد رکھیے گا، اور زندان کہتے ہیں قید خانے کو۔ تو اس کے پیچھے ایک تلمیح ہے، تلمیح کیا ہوتی ہے اس پر میری ایک مستقل ویڈیو ہے، آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس سے پھر یہ ہے کہ شعر بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مختلف احوال سے گزرتے ہوئے مصر میں پہنچ گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے والد ماجد تھے، وہ ان کی ہجر میں روتے رہے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے۔ تو اس حوالے سے یہ شعر ہے کہ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، کہ گویا کہ قید میں یوسف علیہ السلام کی خبر ان کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ لی، یعنی ان کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، اس لیے تو ان کے ہجر میں رو رہے تھے۔ لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئیں، لیکن وہ اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بے نور ہو گئیں۔ تو ایک تو یہ تشریح ہے کہ آنکھوں کا روزن ہونا یعنی آنکھوں کا بے نور ہونا، اور دوسری تشریح جو کہ مولانا الطاف سنہالی رحمہ اللہ انہوں نے کی ہے، وہ بھی اپنی جگہ بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے روشن دان ہوتے ہیں کسی بھی کمرے کے، اور بالعموم 2 روشن دان ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام گویا کہ ان کے دیدار میں اس قدر ہر وقت بےتاب رہتے تھے کہ آپ یوں سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام جس قید خانے میں قید تھے، وہ جو وہاں 2 روشن دان تھے اس قید خانے کے، وہ روشن دان نہیں تھے، گویا کہ یوسف علیہ السلام کی آنکھیں تھیں جو کہ ہر وقت ان کو دیکھنے کے لیے ایک طرح سے بے قرار رہتی تھیں، اور یوں سمجھ لیں کہ چشم تصور کے اندر یوسف علیہ السلام کو ہر وقت حضرت یعقوب جو ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے، یعنی ان کی ہجر کے اندر جو بے قراری تھی اس کو میں سمجھتا ہوں اس میں بیان کیا گیا ہے۔
اگلا شعر، سب رقیبوں سے ہونا خوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنعاں ہو گئیں۔ اس کے پیچھے بھی وہی تلمیح ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی متعلق ہے۔ تو پہلے اس کے جو ہے وہ معنی سمجھ لیں، پھر میں اس کی تلمیح پر بھی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ معنی اس میں یہ ہے کہ ماہ کنعاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور تلمیح اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوئیں زلیخا اور ان کی سہیلیوں نے ان کو متون کیا کہ تو ایک غلام پر جو ہے فریفتہ ہو گئی ہے، چونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت تک جو ہے وہ عزیز مصر نہیں بنے تھے، بلکہ ایک طرح سے وہ قید تھے۔ تو سہیلیوں نے تانا دیا کہ تم ایک غلام پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی ہو، تو زلیخا کو یہ بہت برا لگا۔ زلیخا نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ غلام جو ہے کوئی عام غلام نہیں ہے، وہ تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ اگر آپ اس غلام کو دیکھیں تو آپ کی جان ہی نکل۔ چنانچہ زلیخا نے جو ہے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، اور اس میٹنگ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مدعو کیا، اور دوسری طرف جو ان کی سہیلیاں جو تھیں ان کی دعوت چونکہ وہ کی ہوئی تھی اس میٹنگ میں، ان کو جو ہے وہ پھل دے دیے کھانے کے لیے، اور ان کے ہاتھوں میں وہ چاقو تھے۔ چنانچہ وہ چاقو سے اپنے پھل جو ہے وہ تلاش خراش رہی تھی کہ اس دوران زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے کسی بہانے سے جو ہے وہاں سے گزارا، یعنی اس میٹنگ میں بلایا۔ تو ان کا جلوہ دیکھ کر وہ اس قدر جو ہے مدہوش یا یوں سمجھ لیں کہ بے ہوش ہوئیں کہ بجائے پھل کاٹنے کے وہ چھریاں جو تھیں ان کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ جا لگی۔ اس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ زخمی کر لیں، انگلیاں کاٹ لیں۔ تو اس سے پھر غالب نے یہ مضمون نکالا کہ سب رقیبوں سے ہو ناخوش پر زنان مصر سے، کہ بالعموم تو رقیبوں سے جو ہے عاشق جو ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں کہ میرا رقیب جو ہے وہ میرے محبوب کا دیدار کیوں کرے، لیکن ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کنعاں ہو گئی۔ لیکن زلیخا جو ہے آج خوش ہے کہ اس کی رقیبوں نے یوسف کو دیکھا اور دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئی، کیونکہ جو مدعا تھا، جو مقصد تھا زلیخا کا، وہ حاصل ہو گیا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جمال کا اثبات، اور یہ بات کہ میں اگر کسی غلام پر عاشق ہوں تو وہ غلام جو ہے کوئی عام غلام نہیں ہے، بلکہ وہ تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ اگر آپ بھی اس کو دیکھیں تو آپ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ اگلا شعر، جوئے خوں آنکھوں سے بہنوں دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ سب سے پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ندی کو، اور اس کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ اگر یہ سابقہ کے طور پر آئے تو پھر اس کا مطلب جو ہے وہ جیسے جستجو کسی کو تلاش کرنے والا بھی ہو جاتا ہے، لیکن مستقل طور پر یہ لفظ جو ہے ایک بطور ناؤن کے بھی ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ندی۔ تو غالب جو ہے وہ فراق میں ہے اور وہ رو رہا ہے، اور آ کر اس کو احباب جو ہیں اس کو ملامت کرتے ہیں۔ تو غالب ان کی ملامت کا کیا جواب دیتا ہے؟ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو، کہ اگر میری آنکھوں سے دو خون کی ندیاں جاری ہیں تو ان کو جاری رہنے دو۔ جو خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، کہ فراق کی شام ہے، جدائی کی شام ہے، غم کی شام ہے، لہذا اگر میں رو رہا ہوں تو مجھے مت روکو، مجھے رونے دو، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ تو غالب نے اس کی پھر اپنی ایک الگ سی توجہ نکال لی اپنے رونے کی، کہ چونکہ رات ہے، شام فراق ہے، اور ظلمت بھری رات ہے، اندھیرے بھری رات ہے، چونکہ ہجر کی رات میں اور فراق کی رات میں تو کوئی روشنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ غالب کہتا ہے کہ میں یہی سمجھوں گا کہ یہ جو دونوں میری آنکھیں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، ان میں سے خون بہہ رہا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یہ دو شمعیں ہیں جو کہ فروزاں ہیں، یعنی ہجر کی رات کے اندر عام چراغ یا عام روشنی کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو جو ہیں، یہ جو خون پر مبنی ہیں، میں یہ سمجھوں گا کہ یہی جو ہیں وہ دو چراغ جو ہیں روشن ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آج میں یہ جو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ میں ایک بڑے کھلے ماحول میں ہوں، اور میرے چاروں طرف بڑے گھنے درخت ہیں، بڑا شاعرانہ ماحول ہے، اور آپ کو پرندوں کی مستقل آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہوں گی، اور ساتھ میں آپ کو بچوں کا چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ وہ کچھ بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، اور ان کی یہ جو کھیلنے کی آوازیں ہیں، چیخنے کی آوازیں ہیں، یہ بھی ماحول کو ایک طرح سے بڑا سرور دے رہی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس طرح سے ویڈیو جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے، چنانچہ میں اس لیے اس ویڈیو کو بھی یہی روکتا ہوں، باقی شعر کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو کی اگلی قسط میں آپ کے سامنے حاضری دوں گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔